اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، آئے آپ کے پاس عذر کرتے ہوئے اعرابی۔ اعراب انگلش میں ہم انہیں کہتے ہیں بیڈوینس، اردو میں بدوی لفظ بولا جاتا ہے، بدو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بستیوں میں نہیں رہتے، جیسے مدینہ ایک بستی، یثرب یہ ایک بستی، مکہ ایک بستی۔ تو یہ بیڈوینس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو صحرا کی وسعتوں میں رہتے ہیں، کہیں 4 گھر بیٹھے ہیں، کہیں کچھ اور جناب والا 7-8 گھر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، کوئی برادری، کوئی قبیلہ چھوٹا سا وہ تو یہ جو صحرا کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں بدو، اعرابی۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کلچر سے ایکسپوزڈ نہیں ہوتے، ایک مینرزم ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بدوی ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے طور طریقے، کلچر، رہن سہن کے تو یہ وہیں ہوتے ہیں جہاں لوگ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، وہیں کچھ اکیلے جو رہ رہے ہوں تو وہ کسی چیز کے پابند، کسی اخلاقیات سے وہ آشنا نہیں ہوتے۔ تو یہ اعراب میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ بار بار آگے ان کا لفظ آنا ہے تو آپ کے ذہن میں رہے یہ بدو کون لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آئے ہیں اللہ کے رسول آپ کے پاس، لیؤذن لہم، کیا مانگنے کے لیے؟ اجازت، کہ جناب بس ان کو آپ اجازت دے دیں کہ یہ بھی ساتھ نہیں جا سکتے۔ مسائل ہیں ہر کسی کے اپنے اپنے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا وہ ساتھ نہیں گئے، بیٹھ رہے۔ وقعدوا، بیٹھ رہے۔ وہ کون بیٹھ رہے؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا۔ گویا کہ غزوہ تبوک والے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جانا اور اجازت لے کے پیچھے بیٹھ رہنا گویا یوں ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ہاں ٹھیک ہے سارے اجازت جو مانگنے والے ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے جو ضعفاء ہوں، ویک پیپل، کمزور لوگ، ان پہ کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ چل ہی نہیں سکتے، کوئی عمر کو پہنچ گیا یا کوئی بیماری، ولا علی المرضى، اگر کوئی بیمار ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو they do not find any financial means، سورسز ہی نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ کیسے جائیں۔ ولا علی الذین، نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، لا یجدون ما ينفقون، جو پاتے ہی نہیں خرچ، زادرائی جن کے پاس نہیں ہے۔ حرجن، میں نے یہ ترجمہ پہلے کر دیا، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ دل میں نیک جذبات اور خواہشات رکھتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کن چیزوں کو دیکھتا ہے بھائی؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل میں اگر ان کے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، خیر اندیشی ہے، نیک تمنائیں ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، تو بس پھر وہ کوئی حرج نہیں ہے ان کو۔ ما علی المحسنین من سبیل، یہ جو محسنین لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں بنا سکتے، یہ اجازت لے کر اگر رہ گئے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو کچھ سواری دیں بھائی۔ اب وہ جانا چاہتے ہیں، صرف ان کے پاس اپنی جان ہے، مال متاع ہے کوئی نہیں، آپ سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں جی ہم نے بھی جنگ پہ جانا ہے تو آپ کو ہمیں رائڈ پرووائڈ کریں، تو آپ قلتا، آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، میرے پاس تو کوئی رائڈ نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دوں۔ تولا، وہ لوگ پھر جب دیکھیں کتنا سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہاں۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ منافق پیسوں والے تھے، بہت سے اپنے پیسے لے کر آئے تھے جناب کہ یہ رکھ لیں اور ہمیں، اور وہ پیسے بھی جو دینے آئے تھے بڑی کراہت کے ساتھ، دل ان کے راضی نہیں تھے۔ اللہ نے کہا بھلے تم خوشی کے ساتھ دو، بھلے کراہت کے ساتھ، ہم قبول نہیں کریں گے، یہ تمہارے ہمیں اس چیز کی کیا ضرورت۔ اب ان کے ساتھ ان کے بالکل برعکس یہ لوگ ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، اپنی جان ہے، صرف وہ جان پیش کر رہے ہیں، اور کس نیت کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ،
اللہ کے رسول سے آگے فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس سواری نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جنگ میں. آپ آگے سے کہہ دیتے ہیں بھائی سواری تو ہمارے پاس بھی نہیں, تو میں تو اب 300 میل پیدل تو نہیں نہ ہوتا بھائی, پیدل تو سفر ہوگا نہیں, کوئی سواری تو آپ کے پاس ارینج ہوگا تو جائیں گے. تولوا, وہ لوگ پھرتے ہیں آپ کی طرف سے انکار سن کے, وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اور ان کی آنکھیں اوور فلو کر رہی ہوتی ہیں آنسو سے, آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے, حزناً گریف کی وجہ سے, دکھ حزن غم کی وجہ سے. اللہ یجدوا ما ينفقون, غم کس چیز کا ہے کہ وہ پاتے نہیں کوئی ایسی شے کہ جو وہ خرچ کریں. انما السبیل علی الذین, آپ کیس تو ان لوگوں پر بنائیں, یستأذنونک وہم اغنیاء, اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ اللہ نے انہیں کیا بنایا ہے, غنی بنایا ہے. رضوا بان یکونوا مع الخوال, وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ پیچھے بچوں عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, فہم لا یعلمون, پس وہ بات سمجھتے نہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے میرے نبی جب تم لوٹ کر واپس جاؤ گے تو بڑی ایکسکیوز کنونشن ہوگی وہاں. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کا سفر شروع کرنے سے پہلے معذرتیں کر لیں, اب جب آپ واپس پہنچیں گے تو کئی ایسے ہیں جو آئے نہیں اب معذرت کریں گے. لائن اب پوری ایک کنونشن ہوگی, جلسہ ہوگا, لوگ آپ سے معذرت کریں گے لائنوں میں لگ کے. یعتذرون الیکم, آپ سے وہ عذر خواہی کریں گے, اذا رجعتم الیہم, جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف. قل, تو آپ فرما دیجئے, لا تعتذروا, اب عذر مت کرو, لن نؤمن لکم, ہم ہرگز تمہاری بات اب ماننے والے نہیں ہیں. اب دیکھیے یہ انداز کیا ہے, پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول تو ان کی باتیں سن لیتے تھے, جو بھی کہتے تھے چپ کر کے, آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا, تو بھولے انسان ہے بس صرف سن ہی لیتے ہیں, جو کہو سنتے رہتے ہیں. تو اب اللہ نے کہا نہیں, بالکل نہیں, اب تم نے بالکل ان کی بات سننی نہیں ہے, اور آگے سے کہہ دو لا تعتذروا, عذر مت کرو, اب لن نؤمن لکم, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من, اللہ نے مجھے بتا دیا ہے تم کیوں نہیں آئے, چھوڑو اپنے یہ عذر خواہیاں میرے سامنے نہ کرو, اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم کیوں نہیں آئے, تمہارے کیا کیا مسائل تھے, تم رہنے دو. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, ان قریب تمہارے اللہ دیکھے گا عمل اور اس کا رسول بھی دیکھے گا, اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے, اور پھر وہ بھی تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ, یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ, جب تم واپس مڑ کے جاؤ گے ان کے پاس. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ, اور کیوں قسمیں اٹھائیں گے, تاکہ آپ ان سے صرف نظر کریں, ان کو اگنور کر دیں. تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, بس اگنور ہی کریں ان کو, ان کی طرف توجہ نہ کریں. إِنَّهُمْ رِجْسٌ, وہ گندگی ہیں, نجاست ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون, اور یہ بدلہ ہے ان کی کمائیوں کا, کرتوتوں کا. یحلفون لکم لترضوا عنہم, اب صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ صحابہ کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہتے تھے دیکھو یار ہم ویسے مسائل ہیں وگرنہ ہم تمہارے ساتھ جاتے, مسئلہ یہ نہیں ہے, تاکہ وہ اپنا ایک سوشل سرکل تو صحیح رہے نا. اب جب صحابہ واپس آ گئے تو پھر صحابہ کے سامنے اپنے جو ہمسائے ادھر ادھر ساتھ رہنے والے, دیکھو یار مسئلے یہ تھے, قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ, اللہ راضی نہیں ہوگا ان فاسق لوگوں سے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا, یہ جو عرابی ہیں بدو ہیں یہ بڑے زیادہ سخت ہیں اپنے کفر میں اور اپنے نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ, اور یہ تو امکان ہے اس بات کا کہ انہیں علم ہی نہ ہو ان حدود کا جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر. وہ پس منظر ذہن میں رکھے جو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ اپنے کفر میں اپنے نفاق میں بہت شدید ہیں, اور اللہ کے رسول کو اللہ نے جو اوامر اور جو نواہی دیے ہیں عین ممکن ہے انہیں پتہ بھی نہ ہو. اللہ علیم حکیم, اللہ علیم ذات ہے اور حکیم ہے. ومن الاعراب, اور ان بدوؤں میں سے تو کچھ ایسے ہی ہیں بدوؤں میں سے, من یتخذ ما ينفق مغرما, جو کچھ بھی یہ خرچ کرتے ہیں اسے سمجھتے ہیں یہ تو پینلٹی ہے, نہیں چاہے میں نہیں پیوں, جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, پینلٹی ہے, مغرما, یہ تو گویا تاوان ہے جو ہم دے رہے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, اور وہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی تمہارے دن بدلے ذرا. یہ جو تمہارے اوپر اچھے دن آ گئے ہیں نا, اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, ہاں جی, وہ انتظار میں ہے کہ ذرا ایونٹس بدل جائیں, اب ذرا گردش ایام تمہارے ساتھ کوئی اچھی چال چلے, وہ اس انتظار میں ہے.
کب یہ تمہاری حکومت ختم ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، اس کو اپنے دور پہ اس کو آج کل کے ساتھ کمپیٹیبل کر کے دیکھیں. یہ جو بدو ہیں صحرا میں رہنے والے، انہوں نے اسلام کی روحانی تربیت سے کوئی فیض اٹھایا نہیں ہے. انہوں نے اسلام کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ اسلام ایک پولیٹیکل پاور بن گئی ہے عرب کے اندر، سوشلی ریکگنائزڈ ہو گیا ہے. تو انہوں نے بھی بس وہ طاقت ابھر آئی ہے، اس سے بچنے کے لیے لڑ تو سکتے نہیں ہیں، بس قبول کر لو ٹھیک ہے. اب جو پہلے تو عرب کے اندر کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو ہے نہیں، وہ تو سارے دہلی بوندے رون. اب اسلام غالب آ گیا تو ایک سینٹرل گورنمنٹ بن گئی ہے. آپ مسلمان ہو گئے تو اسلام تو ایک نظام دے رہا ہے، اسلام تو ایک بڑا باقاعدہ ریاست بنا رہا ہے. جب سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ بھائی زکوٰۃ ہر کسی نے دینی ہے، تو اب جن کو زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے وہ کی عجیب تاوان ہے ہم پر، اور وہ اب لڑ سکتے نہیں ہیں. تو اسی طرح جیسے باقی انتظار کرتے اللہ کرے ان کی حکومت ختم ہو تو کوئی مسائل پھر ٹھیک ہوں، تو وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی ہاں جی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں، اب اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین سمجھنا نہیں چاہتے. اسی لیے آپ کے جنوبی پنجاب میں سروے ہوا تھا، 25-26 لوگ ایسے نکلے تھے جنہیں اللہ کے رسول کا نام کا نہیں پتا، سرکار 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 کہتے ہیں، نام ہی نہیں پتا. مسلمان ہیں، بڑے گرون اپس ہیں، تو ان کو دین کو سمجھنا نہیں چاہتے. کوئی عذر نہیں ہے ایسے لوگوں کا. ان کی وہ کیفیت ہے کہ جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو ایک سردار نے کہہ دیا تھا دیکھو یار میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو گستاخی ہو جائے گی، ہیں جی تمہاری بات نہ مانوں گا تو، اور اگر تم نہیں ہو تو وقت میرے پاس ہے نہیں کہ میں اس طرح لگاؤں. اگر یہ کہہ دینا کہ بس یار اب میں اگر چلا گیا وہاں تو کوئی پتہ چل جائیں گی اور پتہ چل جائیں گی پھر عمل نہیں کروں گا تو پھر تو پکڑا جاؤں گا، یہ آج کل ہمارے یہاں ایک ایٹیچیوڈ چلتا ہے. کسی اچھی جگہ نہیں جائیں گے، ابھی تو پتہ نہیں ہے نا، اگنورینس از بلیسنگ. ہاں جی پتہ نہیں ہے تو مزے ہیں، یہ کوئی مزے نہیں ہے، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کے ہاں. جی ہاں بس یہی مسائل میں یہی کہہ رہا تھا. آگے دیکھیں، علیہم دائرۃ السوء، اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو گردش ایام ہے اس کی وجہ سے مصیبت جو آئے گی انہیں پہ آنے والی ہے، یہ انتظار چھوڑ دیں. اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے. یہ بکواس کرتے ہیں ادھر ادھر بیٹھے، اب یہاں تو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اکیلے ہیں یہاں تو اللہ سن رہا ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں. ومن الاعراب، لیکن اس کو جنرلائز نہ کریں، کچھ اعراب بہت اچھے بھی ہیں. ومن الاعراب، اور انہی بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر، ویتخذ ما ينفق، اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ. وصلوات الرسول، اور وہ یہ صدقات دیتے ہیں رسول کی صلوات لینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے. ظاہر ہے آپ صدقہ دیں گے تو اللہ کے رسول آپ کو دعا دیں گے نا، اور وہ یہ صدقات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف قرب ہو اور رسول کی دعائیں ملیں. الا انہا قربۃ اللہ، بالکل ٹھیک ہے، ان کا یہ کرنا واقعتاً ان کے لیے یہ قرب کا ذریعہ بنتا ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو ان قریب داخل کرے گا اپنے رحمت میں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، فرسٹ اینڈ فار موسٹ فرام مہاجرین انصار، انصاریوں میں سے، مہاجرین میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان لوگوں میں سے جو بھی ان کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہاں اب تھوڑی سی وضاحت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ والسابقون الاولون یہ ایک سائیکولوجیکل کیفیت کا نام ہوتا ہے. والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، یہ کیا ہے؟ ایک سائیکولوجیکل کیفیت ہے. آپ بھی سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں، میں بھی سابقون میں شامل ہو سکتا ہوں. اللہ نے فرما دی نا والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھی ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ قیامت تک. اس کو سمجھیں، سابقون کا مطلب ہے بس یہاں کوئی بھی ایک ہم لانچ کرتے ہیں، کمپین لانچ کرتے ہیں، کوئی بھی ایک دین کے فریضہ جو ہے اقامت دین، اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی ہم ایک مہم چلاتے ہیں، تو اس مہم میں پوچھتا ہوں کہ جناب کون میرا ساتھ دے گا، میں دائی ہوں،
تو آپ سارے جو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ کھڑا کرنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اب طرز عمل یہ ہو چکا کہ ہم دوسروں کے پرسپیکٹو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے کیسے چلتے ہیں، دوسرے کیا کہے، اکیلا میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کسی نے نہ کیا پھر تو مسئلہ ہو جائے، ہاں 4-5 کھڑے ہو جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو سب سے پہلے کھڑے کرتے ہیں ہاتھ، وہ ہیں سابقون، وہ سبقت لے جانے والے، ان کے اندر یہ گٹس ہیں کہ وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، جو چیز صحیح لگی پہلے اٹھ کے مان لیا اس کو، ہاں ٹھیک ہے بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، مسائل کیا ہوں گے، دنیا کیا، نہیں، جو سمجھا مان لیا بس ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو انیشیٹ کرتے ہیں، جو پہل کرتے ہیں، وہ ہے سابقون، انتظار نہیں کرتے کہ جب باقی مان لیں گے تو پھر ہم بھی، باقی ہاتھ کھڑا کر لیں گے تو پھر ہم بھی کھڑا کر لیں گے، ایسا نہیں۔ بل میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے الٹیمیٹ کامیابی۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم ذرا 2x کی سپیڈ پہ اب چلیں گے انشاءاللہ۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور تمہارے گرد و نواح میں جو یہ بدو موجود ہیں وہ منافق ہیں، تمہارے گرد و نواح میں موجود بعض یہ جو بدو وہ منافق ہیں، نفاق کا شکار ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ والے بھی، مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اور مدینہ سے باہر یہ بدو بھی کچھ ایسے ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، they are bent upon nifaq، they are stuck with nifaq، منافقت تو ان کے دلوں کے اندر گھس گئی بس۔ لا تعلمهم، تم نہیں جانتے ان کو، نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، اب ہم ان کو دیں گے عذاب دگنا، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ہم انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتراف کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ ملا لیتے ہیں، آخر سیئا، کچھ دوسرے برے اعمال بھی۔ عسى الله ان يتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو تبوک کی طرف 3 لوگ نہیں گئے تھے، آگے ان کا مزید ذکر بھی آ جائے گا، لیکن انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اعتراف کر لیا کہ ہم ہٹے کٹے تھے، اتنی صحت ہمارے پاس پہلے کبھی نہ تھی جتنی اب تھی، اتنا مال پہلے کبھی نہ تھا جتنا اب تھا، اتنا سکون پہلے کبھی نہ تھا جتنا اب تھا۔ جب آپ نے کہا تھا چلو بس، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا، مسئلہ یہ بنا ان کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہم تو تگڑے ہیں، سواری بھی تگڑی ہے، ہم ان کے ساتھ 2 دن بعد میں بھی چلیں گے تو ان کو ویل کیچ اپ ود دیم، ہم ان کے ساتھ جا ملیں گے۔ ایک گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا، بس ٹھیک ہے میری سواری بہت اچھی ہے، پھر 5-6 دن گزر گئے تو اب تو پتہ چلا اب ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہی نہیں، تو لہٰذا پھر یہ گئے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول جب واپس آئے تو انہوں نے جھوٹ کوئی نہیں بولا، اعتراف کر لیا کہ اللہ کے رسول یہ ہماری اپنی غلطی ہے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے، خود من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے۔ منافقوں کا تو قبول نہیں ہوگا، ان کے مال سے آپ صدقہ قبول، یہ بھی ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، چلو ان کا بھی مال جو ہے وہ صدقے کا قبول کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو سزا یہ دی تھی کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا ان کا، کوئی 40-50 دن، میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، ان کے ساتھ سوشلی بائیکاٹ رہا، کوئی شخص ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، کوئی شخص بات نہیں کرے گا۔ وہ ایک شخص کی گھر والی آئی، اس نے کہا جی میرے لیے کیا ہوگا، آپ نے فرمایا ساتھ رہو، بات نہیں کرنا، خدمت تو کرنی ہے لیکن بات نہیں کرنا، بائی کاٹ سوشا، ان کے لیے آگے آ جائے گی آیت، آگے مزید آ جائے گی آیت۔ خود من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیں، تطہرہم، وہ تطہرہم، پاک کرتے ہیں آپ ان کو، یا صدقہ جو ہے وہ ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، نہیں بلکہ اس کو ایسے ترجمہ نہ کریں جی، تطہرہم وتزکیہم، یا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کریں، پاک کریں آپ ان کو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، پیوریفائی کریں، اور ان کو کلینز کر دیں، ان ساری چیزوں سے صاف کر دیں جو بھی شیطان نے ان کے اوپر کی تھی۔ وصلی علیہم، اور ان کے اوپر نماز جنازہ، منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، وصلی علیہم، ان کے لیے نماز بھی پڑھیں، نماز جنازہ اگر کوئی فوت ہو جائے، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اس کا وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، ان صلاتک سکن لہم، جو آپ کی دعا ہے ان کے لیے وہ سکون کا باعث ہوگی، واللہ سمیع علیم۔ منافقوں کے بارے میں اللہ کے رسول 70 دفعہ بھی دعا کر لیں تو اللہ نے کہا میں قبول نہیں کروں گا، ان کے بارے میں آپ دعا کریں، ان کو فائدہ ہوگا۔
الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور وہ صدقات بھی قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ ہے بہت زیادہ تواب، توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ وقل اعملوا، آپ ان سے کہہ دو بس عمل کیے جاؤ تم، فسیر اللہ عملکم، اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو کیسے کرتے ہو، کس طرح کے ہیں، ورسولہ، رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون، مومن، پتہ چلے گا کہ تم ابھی ٹھیک راہ پر آئے ہو کہ نہیں آئے، عمل کرو۔ وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور تمہیں لوٹا دیا جائے گا ان قریب ایسی ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والی، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ وآخرون مرجون، اور دوسرے وہ کہ جن کا کام مؤخر کر دیا گیا ہے، جن کا کام کو التوا میں ڈال دیا گیا، جن کو روک دیا گیا، جن کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، اما یعذبہم، اللہ اگر چاہے تو ان کو عذاب دے، واما یتوب علیہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والذین انہی کا ذکر والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ ایک مسجد بنائی گئی تھی جناب ایک اور منافقوں کی طرف سے، مسجد ضرار، یہ مسجد قباء کے قریب کہیں جا کے مسجد انہوں نے بنائی تھی، مسجد ضرار، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کو پھیلانے کے لیے، وتفریقن، اور ڈویژن پیدا کرنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنین کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ، اور انہوں نے اس مسجد کو ایک ایمبوش بنا لیا تھا، گھات لگا کر چھپ کر بیٹھنے کی جگہ، ہر اس شخص کے لیے جو مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک سیف ہیون بنا لی تھی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اب کرتے کیا ہیں، قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد بھلائی کا تھا، ہم تو صرف نیکی کرنا چاہ رہے تھے، مسجد بھلا ہم تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھی، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ ان کی مسجد میں ہرگز مت جائیں، بالکل مت، آپ جائیں گے تو لوگ سنت سمجھ کے جائیں گے، پھر آپ ہرگز مت جائیے ان کی مسجد میں۔ لمسجد نُسِّسَ علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی پہلے دن، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ یہ قباء کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد قباء میں آپ کو یہ آیتیں لکھی ہوئی ملیں گی، کیونکہ اس مسجد کا گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں ایک اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ وہ مسجد اسی کا ہی ہے، تو اس کی یہ آیتیں انہوں نے لکھی ہوئی۔ مسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد کس پہ رکھی گئی تھی، تقوی پہ، من اول یوم، پہلے دن سے جب آپ آئے تھے، حق ان تقوم فی، آپ زیادہ، وہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے سے، یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ فخر بھی کرتے تھے، اللہ ہماری طرف سے یہ بات فرما رہے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی، کیا پس وہ شخص کہ جس نے اپنے کردار کی، اپنے شخصیت کی بنیاد رکھی ہو تقوی پر، من اللہ، اور تقوی کس کا، اللہ کا تقوی، اس پر، ورضوان، اور اپنی اس نے شخصیت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے پر، خیرن، وہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا پھر وہ شخص بہتر ہے کہ جس نے اپنی شخصیت کی بنیاد رکھی، اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ہار، ایک ایسی عمارت، ایسی یوں کہہ لیجئے کہ جگہ پر کہ جو کھائی نما ہے، گرنے والی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لج کہ جس کو اب لنگوسٹکلی اس کی وضاحت تو ایسی چٹان کو کہتے ہیں جرف ہار کہ جس کو نیچے پانی لگ کے کیا کر چکا ہو، کھا چکا ہو، اب اوپر گھر بنا لے تو وہ نیچے گرنے والی ہے، کسی بھی وقت گر جائے گی۔ تو جن لوگوں نے اپنی عمارت اور شخصیت کی بنیاد رکھی ایسی جگہ پر جا کر، گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، فانہار بہ فی نار جہنم، تو وہ جب نیچے گرے گی تو کہاں جا کر گرے گی، جہنم کی آگ میں۔ جہاں کون بہتر ہے، وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے جنہوں نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ کے تقوی پر اور اللہ کی رضا پر، اور دوسرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر کہ وہ جب گرے تو جہنم میں ہی جائے گا۔ کون بہتر ہے ان دونوں میں سے؟ اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالم قوموں کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور یہ جو انہوں نے اپنی عمارت بنائی ہے یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ دیکھیے جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، ایسی انفیکشس ڈیزیز جب لگ جاتی ہے یا کوئی اور بڑی سخت بیماری کہ جس میں آپ کینسر پھیل جائے آپ کے جسم میں، جسم کے جس حصے میں پھیل جاتا ہے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹیں گے، نہیں تو خراب کرے گا بھائی۔
لیکن اب آپ اندازہ کریں اس شخص کا کہ جس کے کینسر کے جراثیم اس کے پوری باڈی کے ہر سیل میں پہنچ چکے ہیں، آپ کیا کریں گے اس کا؟ اب یہ منافقت کی جو بیماری ہے یہ ان کے پورے دل کے اندر پھیل چکی ہے، پورے دل کے، یا تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، منس میٹ بنائیں، پھر جا کے ان کو شاید فائدہ ہو، ختم، یہ اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہم واموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، کس بدلے میں؟ اللہ نے ایک پرچیز کی ہے نا بھائی، اللہ نے خریداری کی ہے، آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، تم نے اپنی جان دے دی اللہ کو، اپنا مال دے دیا، بدلے میں اللہ نے کیا کہا؟ ابھی جنت تمہاری۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومن ایسے ہیں کہ جو لڑائی لڑتے ہیں پھر اللہ کے راہ میں، فیقتلون ویقتلون، وہ مارتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وعدہ ہے اللہ پر لازم کہ اللہ انہیں بدلے میں جنت دے گا، اور یہ سچا وعدہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سے پہلے تورات میں بھی ہے، لوگوں کو یہ کہا گیا تھا، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی آ گئی یہ بات۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جو کوئی بھی اپنا عہد پورا کرے گا اللہ کے ساتھ، فاستبشروا، پھر اللہ ڈائریکٹ اب ان سے بات کر رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد پورا کیا تو بس پھر اللہ اب ان سے خود مخاطب ہو گیا، خوشخبریاں ہو بھائی تمہارے لیے، تو پھر سیکنڈ پرسن میں کلام شروع ہو گیا، ببیعکم، خوشخبریاں مناؤ تم اپنی اس تجارت کی جو تم نے کی، جو سیل تم نے اپنی جان جو بیچ دی اللہ کو، اس کی خوشخبری مناؤ، اس کے لیے خوشیاں حاصل کرو۔ الذی بایعتم بھی، وہ تجارت جو تم نے آپس میں بالکل ایگریمنٹ کے ساتھ کی ہے کہ جنت لے کر یہ زندگی آپ نے دی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور یہ لوگ ہیں کون جو یہ سودا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ ان کی کوالٹیز، التائبون العابدون الحامدون، بہت توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون، یہ روزہ رکھنے کا بھی اس کا مفہوم آتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر لگژوریس چیزیں چھوڑ دینے والے، اللہ کی خاطر قناعت کرنے والے۔ اصل سائحون کا لفظ نکلا ہے سیاحت سے، سیر کرنے والے۔ جب آپ سیر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو گھر میسر ہوتی ہیں وہاں راستے میں میسر نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں چھوڑ دینے والے اللہ کی خاطر۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، آپ مومنین کو بشارت دے دیجیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے یہ لائق نہیں ہے اور نہ ہی مومنوں کے یہ لائق ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کو معافیاں مانگے، کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے معافیاں مانگے، یہ لائق نہیں ہے، زیب نہیں دیتا نبی کو یا دوسرے مومنین کو کہ وہ مشرکین کے لیے معافیاں مانگے۔ ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ جب بات واضح ہو گئی ہو کہ انہم اصحاب الجحیم، وہ کون ہیں؟ جہنمی۔ بس وہ میں باتیں مختلف آ جاتی ہیں کہ اس میں بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں، بعض کچھ کہتے ہیں، تو یہ بہرحال جنرل ہے۔ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اور مومن اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ، جب پتہ چل گیا کہ وہ فوت مر گئے ہیں اس حال میں کہ مشرک تھے، تو وہ بس اب جہنمی ہیں، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کریں۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی، یہ جو ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کرتا رہوں گا اللہ سے، الا موعدۃ وعدہا ایہ، یہ صرف ابراہیم نے چونکہ اس کو بات کی تھی، وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کو ایفا کر رہا تھا۔ فلما تبین لہ، لیکن جب ابراہیم پر واضح ہو گئی یہ بات، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم نے برات ظاہر کر دی اپنے باپ سے۔ یہ وہ ہے جو قرآن میں آتا ہے ساستغفر لک ربی، جب انہوں نے باپ نے گھر سے نکالا تو ابراہیم نے کہا تھا ٹھیک ہے میں اللہ سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا۔ اللہ فرما رہے وہ جو ابراہیم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں، وہ وعدہ تھا ابراہیم نے اس سے کیا تھا، پھر جب اسے پتہ چل گیا کہ وہ تو ہے ہی جہنمی، اللہ کا دشمن ہے، تو پھر ابراہیم نے اپنے باپ سے برات کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابراہیم ایسے تھے جو اللہ کی طرف لپکنے والے تھے اور بہت ہی زیادہ تحمل والے، بردبار۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ان کو ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنی ساری وہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا نہ دے جن سے بچنا ہو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار اور دوست نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے مہربانی کی، رجوع کیا، نظر شفقت کی اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، الذین اتبعوہ، ان لوگوں جنہوں نے پیروی کی اس کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کے وقت۔ ساعۃ العسرہ مراد تبوک کا سفر ہے،
اسے کہتے ہیں جیش الاسرا، تنگی والا لشکر. اور ہر اس شخص پر اللہ نے مہربانی کی جس نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے ساتھ چلا اس تنگی والے سفر میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو واقعتاً وہ آ گیا تھا جو ہل جانا ہے اپنی جگہ سے. قریب تھا کہ بعض لوگ وہ اپنے اس اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے کا جو ارادہ تھا اس سے پیچھے ہٹ جاتے. قریب تھا کچھ لوگ اپنے دلوں میں ان کے ارادے ادھر ادھر ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے مہربانی کی. ثم تاب علیہ، اللہ نے ان پر بھی توبہ کی، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی نظر شفقت فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ ان کے ساتھ رؤوف ہے، رحیم ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ پرٹیکولرلی انہی کا ہی ذکر ہے. وہ تین لوگ کے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا معاملہ ابھی اللہ نے ملتوی کر دیا تھا، ہم پڑھائے ہیں وآخرون مرجعون، دوسرے وہ کہ جن کا معاملہ بھی التوا میں ڈال دیا گیا تھا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین لوگ کہ جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی. بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ بہت کھلی زمین ہے، ان پر زمین تنگ ہو گئی. ان کا جی میں آتا تھا پھٹے زمین ہم کو نگل لے. وضاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جان سینہ ان کا تنگ ہو گیا. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے. دیکھیے نا، بہرحال چلیں پھر وقت لگے گا. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی تاکہ وہ کیا کر لیں، توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے. وکونوا مع الصادقین، اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ جو تین ہیں جن کو ہم نے سزا دی ہے، یہ کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. ان کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، یہ لائق نہیں ہے مدینہ والوں کے اور جو ان کے ارد گرد بدو ہیں ان کے لیے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے. اللہ کا رسول تو چلے ایک مشن پہ اور وہ پیچھے بیٹھے رہیں، یہ لائق نہیں ہے ان کے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ ہی ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو پسند کریں. ذالک بانہم لا یصیبہم، یہ اس لیے ہے کہ نہیں پہنچے گی ان کو ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، کوئی پیاس یا محنت یا بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، نہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ کسی جگہ پر بھی کوئی قدم رکھیں گے جس قدم رکھنے سے کافروں کو غصہ آئے گا. ولا ینالون من عدو نیلا، یا نہ وہ دشمن کی کوئی چیز ایسی لیں گے، ہر اس کام کے بدلے میں کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے نیک عمل لکھ لیا جائے گا. آپ کو میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی، میں اس کی وضاحت تھوڑی کر دیتا ہوں. تین چیزیں ہیں، یہاں تک سمجھ آ گیا تھا آپ لوگوں کو. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، کہ نہ وہ اللہ کے رسول کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو ترجیح دیں. ٹھیک ہے نا، یہ آیت لمبی ہے. پہلے صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ مدینہ والوں کو اور یہ جو بدو بیٹھے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ زیب دیتا ہے کہ اس کی جان سے اپنی جانوں کی زیادہ اہمیت بڑھا لیں، اپنی جان کی پرواہ کریں اس سے زیادہ. اب آگے ہے کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ان کو پیاس پہنچے گی، کمزوری ہوگی، بھوک لگے گی، یا یہ کسی ایسی سرزمین پہ سفر کریں گے کہ جس سے دشمن اللہ کا وہ ناراض ہوگا، غصے میں آئے گا، یا یہ دشمن کی کوئی بھی چیز لیں گے لڑائی میں جنگ کرتے ہوئے، ان کے ہر اس کام کے بدلے اللہ ان کو کیا دے گا؟ عمل صالح، ایک نیک عمل. یہ اللہ کے رسول کی جان سے اپنی جانوں کو زیادہ پسند نہ کرے، اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہیں، یہ کوئی بھی ہر کام کے بدلے ہم ان کو کیا دیں گے؟ نیک عمل. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ضائع نہیں کرتا نیک لوگوں کے اجر. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں خرچ کریں گے یہ کوئی چھوٹا سا بھی صدقہ، چھوٹی سی چیز بھی اور یا کوئی بڑی چیز بھی. ولا یقطعون وادیا، نہ ہی یہ کسی وادی کو کراس کریں گے. الا کتب لهم لیجزیہم اللہ، مگر اللہ لکھ دے گا ان کے حصے میں بدلہ. کیسا بدلہ؟ احسن ما كانوا يعملون، بہترین جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کے برابر اللہ گریڈنگ دے گا ان کو. اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے، اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے یہ کوئی چھوٹی چیز خرچ کریں، یہ کوئی بڑی شے خرچ کریں، کسی راستے پر سفر کریں، کسی وادی کو کراس کریں، تو ان کے ہر اس عمل کے بدلے میں اللہ ان کو جزا دے گا ان کے احسن عمل کو دیکھ کر. ان کے احسن، یعنی آپ نے جو سب سے بہترین کوئی کام کیا ہوگا نا، اس کام کو اللہ بنائے گا کرائیٹیرین،
اور آپ کے باقی چھوٹے موٹے نیکوں کو بھی اتنا ثواب دے کر بدلہ دے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور یہ نہیں ہے ممکن کہ سارے کے سارے ہی مومن آ جائے دین سیکھنے کے لیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، لیکن ایسا تو ہو، یوں کیوں نہ ہوا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ تو نکل کر آئے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین سمجھے۔ اب سارا عرب تو مدینہ نہیں آ سکتا دین سیکھنے کے لیے رسول کے پاس، لیکن ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ تو آئے نا جو دین کے اندر فقاہت حاصل کریں، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ذرا دین کی لے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور یہ دین سمجھ کے کیا کریں، اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، جب اپنی قوم کی طرف وہ جائیں تو لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ کا خوف کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑائی لڑو کافروں کے ساتھ، جنگ کرو جہاں کہیں بھی وہ تمہیں مل جائیں، جہاں کہیں بھی تمہارے سامنے۔ اب ان کو سارا ٹائم دے دیا گیا، اب جہاں بھی نظر آئے مار دو ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تمہیں دیکھ کر ان کے دل ڈر جانے چاہیے، انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یار یہ بڑا سخت آدمی ہے، تمہاری طرف سے غلظہ، اس کے دل میں تمہارا رعب ہو، دہشت ہو، ڈرے تمہیں دیکھ کر وہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ بکواس کرتے ہیں منافق، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ہاں بھائی یہ سورت نازل ہوئی ہے، کس کس کا ایمان بڑھا ہے بھائی، کتنا بڑھا ہے یہ سورت نے، کس کس کا ایمان بڑھا دیا ہے، مذاق کرتے ہیں اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمان، ان کا تو واقعی ایمان بڑھ گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے دل میں اور ان کی زندگی میں، ان کی سوچ و بچار میں تو گویا ایسے یوں سمجھ لے کہ گند پہ مزید گند، مزید گند، خرابی در خرابی در خرابی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اولا یرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی ان کو، انہم یفتنون فی کل، ہر سال ہم ان کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، ہر سال کو بڑے بڑے ایونٹس آ رہے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے۔ فی کل، ہاں، مرتن او مرتین، ایک دو بار ہم ان کو ہر سال کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ ثم لا، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ واذا ما انزل سورۃ نظر بعضهم الى بعض، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف کنکیوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہماری ہو رہی ہے اب یہاں میرے خیال سے، ایک دوسرے سمجھ آ رہی تمہیں، یہ اب ہماری بات، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو اکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ هل يراكم من احد ثم انصرفوا، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، چپ کر کے جہاں سے پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ ثم انصرفوا، دے سلپ آؤٹ، ادھر ادھر دیکھ کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بات اب ہماری شروع ہو رہی ہے تو چپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ بہت خوبصورت آیتیں ہیں یہ دو جو آ رہی ہیں، سورۃ بقرہ کا جو، سورۃ توبہ کا جو اختتام ہے بہت شاندار۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس آ چکے رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بڑا گراں گزرتا ہے جو چیزیں تمہیں مشکل میں ڈالتی ہیں، جو مشکل چیزیں تم پر آ جائیں تمہارے رسول بڑے گھبرا جاتے ہیں، تم پر مشقت کو وہ برا سمجھتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو ایسا رسول ہے۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں تو وہ حریص رہتا ہے۔ اب دیکھیے اس پوری صورت میں اللہ کا رحم نہیں ہے، رسول کا رحم ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب کرتے ہیں تمہارے ساتھ تو رسول تمہارا وہ محسوس کرتا ہے، وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو شے تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے اس پر وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حریص علیکم، تم پر وہ حریص ہے تمہارے حوالے سے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ تو وہ بہت محبت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں نہ مانیں، فقل حسبی، یہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، فقل حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکل، تو اسی پہ میرا بھروسہ ہے، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر